شہزادی سلطانہ بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو خوش تھے ہی، پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اپنی بیٹی کو دیکھتا رہتا اور خوش ہوتا رہتا۔ ملکہ بھی انہیں دیکھ کر مسکراتی۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہری تھے۔ بہت نازوں کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی۔ وہ روتی تو یوں محسوس ہوتا کہ ہر طرف جل ترک بجنے لگے ہوں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں نہیں لگتا تھا، اس کا سارا دھیان اپنی شہزادی میں تھا۔ سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کپڑوں سے تیار کردہ اس کا لباس بناتے۔ اس کے جوتے نہایت ہی ہلکے پھلکے ہوتے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے پرندوں کی نرم و نازک کھال سے بنائے جاتے۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے کنیزیں رکھی گئی، جو ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اب یہ کہ شہزادی بہت ناز و نعم کے ساتھ جو پلی تھی، اس میں کچھ بری عادتیں بھی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کافی زیادہ بدتمیز ہو چکی تھی۔ پہلے تو بادشاہ اور ملکہ اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان کا ماتھا تب ٹھنکا جب شہزادی 16 سال کی ہوئی تو اس نے غصے سے اپنا کیک زمین پر پھینک دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امرا اپنی بیگمات کے ساتھ آئے تھے۔ یہ شہزادی کی 16ویں سالگرہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ سناٹے میں آ گئے۔ ملکہ نے شہزادی کو ڈانٹا تو وہ بدتمیزی کرنے لگی اور ٹیبل پر پڑے مشروبوں کے تمام برتن زمین پر پھینک دیے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن اس کی بدتمیزی کا چرچا پورے ملک میں پھیل گیا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ بادشاہ اتنا اچھا اور رایا پرور اور بیٹی اتنی ہی چڑچڑی، بدتمیز اور بد اخلاق۔ اب بادشاہ کے کانوں میں بھی آوازیں پڑنے لگیں اور بادشاہ غم زدہ رہنے لگا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ ہمارے لاڈ پیار سے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی ان کی ہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ سالگرہ کے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی، لیکن شہزادی نے بالکل بھی پرواہ نہ کی اور نہ خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھا اور اس نے کبھی بھی اپنی کسی بھی غلطی کو غلطی نہیں سمجھا۔ اب بادشاہ چپ چپ رہنے لگا۔ ایک روز اس کے ایک عقل مند اور وفادار وزیر نے کہا، جہاں پناہ ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، تو بادشاہ نے کہا، اتنی بد زبان اور بدتمیز لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ شہزادی سلطانہ کی شادی کے لیے کوئی بھی نوجوان تیار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات مانیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، میں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے تمہاری ہر بات مان سکتا ہوں۔ وزیر بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے، آپ اپنے رویے میں سختی پیدا کریں۔ ضرورت سے زیادہ نرمی بچوں کو خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھری کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ محل میں گیا تو اس دن شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ باپ کی طرف دوڑی آئی، مگر بادشاہ نے بے رخی سے اس کو پیچھے کیا۔ شہزادی سلطانہ نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس ملک کے شہنشاہ ہیں۔
یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ بھی ہیں، لیکن تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے جلدی جلدی چلا گیا اور شہزادی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات سے اسے سہما دیا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ سے بھی شکایت کی تو ملکہ نے بھی بے رخی سے کہا، اتنی بڑی ہو چکی ہو، کچھ تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی نہیں تھی، یہ سن کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ نے اداسی سے کہا، اس سے بھلا کون شادی کرے گا جس کے چرچے بچے بچے کی زبان پر ہے؟ اتنی بدتمیز لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اب ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اس تمام واقعے کے دوران شہزادی اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ وزیر شہزادی کے متعلق کوئی بات بتانے والا ہے، تو اس نے فوراً سے وزیر کو طلب کیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ملکہ کو اطلاع دی گئی کہ وہ شہزادی سے کہے کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ بھی پھٹ پڑی اور اس نے غصے سے کہا، ہاں ہاں کر دیجیے میری شادی، میں بھی اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی کی شادی ہوئی۔ شادی بہت نہایت سادگی کے ساتھ ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بہت سادگی کے ساتھ ہوئی، نہ ڈھول تاشے بجے، نہ کوئی شہنائی ہوئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران غصے میں تھی، اس نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر دولہا کو دیکھا۔ شادی کے بعد وہ بادشاہ اور ملکہ کے گلے لگ کر بھی نہ ملی اور نہ روئی۔ اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ وہ بگی میں بیٹھی تو اس نے کن اکھیوں کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے رخی تھی، جسے دیکھ کر شہزادی کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بگی رک گئی، ان کا گھر آ چکا تھا۔ وہ نوجوان نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ شہزادی نیچے نہیں اتر رہی تو اس نے کہا، یہاں کنیزیں نہیں ہیں جو ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی، میں تو ایک لکڑہارا ہوں، میں اپنے سارے کام خود ہی کرتا ہوں اور اب تم سے بھی کروایا کروں گا۔ اب میری زندگی میں کچھ سکون ہوا۔ اب شہزادی ہکا بکا رہ گئی کہ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے ہوئی۔ اب دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لڑکے نے جب شہزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تھوڑا نرم پڑ گیا اور کہا، کیا تمہیں میری تکلیفیں سن کر دکھ ہوا؟ مجھے اچھا لگا، اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شہزادی نے کہا، غلط نہ سمجھو، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میری شادی ابا حضور نے ایک لکڑہارے سے کر دی ہے۔ مجھے ابا حضور سے یہ امید نہ تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر آئی۔ اس لکڑہارے نے کہا کہ میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ پیٹھ پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بادشاہ اور ملکہ نے حکم دیا تھا تو میں مجبور ہو چکا تھا، ورنہ میں ایسی بدتمیز لڑکی سے کیوں شادی کروں گا؟ اب مصیبت میرے گلے پڑ چکی ہے، اب اس کو میں ساری زندگی بھگتوں گا۔ یہ توہین آمیز الفاظ سن کر شہزادی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر لکڑہارا گھبرایا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے رونا دھونا بند نہ کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا، وہاں چیتے وغیرہ نکل آتے ہیں، دن میں نہ سہی رات کو تو وہ نکل آئیں گے اور چیڑ پھاڑ کر دیں گے۔ اس کی بات کا شہزادی پر اثر ہوا اور وہ چپ ہو گئی۔ اب لکڑہارا اسے لیے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور صحن اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس میں سامان بہت معمولی تھا۔
اب شہزادی منہ بنا کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور لکڑہارا کچن میں گیا اور کھانا وغیرہ تیار کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھے رہے۔ کھانے کے بعد وہ بولی کہ میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں بہت یاد ہے، لیکن تم نے کبھی اپنے بارے میں بھی دیکھا ہے؟ تم ان کے ساتھ کیا کرتی رہی ہو؟ تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر تم نے ان کو کیا صلہ دیا؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے ان کو کیا صلہ دیا؟ ہر وقت اپنی منمانی کرنے لگی، اور یہی منمانیاں بدتمیزیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی اور اس نے کہا، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ لکڑہارے نے کہا، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم انہیں چھوڑ دو تاکہ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی، جس کا چرچا بچے بچے کی زبان پر ہے۔ شہزادی چونک گئی، اس نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لکڑہارے نے کہا، یہ بات ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ ہمارے محلے میں 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا، اللہ کرے تمہاری بیٹی ایسی ہی بدتمیز ہو جیسے شہزادی ہے۔ اس نے اس کو بددعا دی۔ شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اب اس کو احساس ہونے لگا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر رونے لگی اور ہچکیاں لینے لگی۔ لکڑہارے نے کہا کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، اب مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑے گی، پھر ہی ہماری گزروقات ہو سکے گی۔ تم بادشاہ کی بیٹی ہو، اس لیے تمہارا ہاتھ خرچ کے معاملے میں کھلا ہوگا، اور ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں ہیں اور ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا۔ صبح کو اگر محلے والے آئیں گے تو خریدنے، تو ان کو فروخت کر دینا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں آ رہی تھیں، ایک لکڑہارے کی، دوسرا شہزادی کی سسکیوں کی۔ اب شہزادی کو اپنے امی ابا بڑی شدت سے یاد آئے۔ اگلے دن لکڑہارے کو بہت حیرت ہوئی۔ لکڑہارا جب سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا ناشتے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ تم نے بنایا ہے؟ اس نے بڑی حیرت سے کہا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے نان بائی کی دکان سے منگوائی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ یہ کہہ کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی اس کا شوہر کیا سمجھے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ لکڑہارا جب شام کو گھر واپس آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر میں دوپٹہ باندھے صحن میں صفائی کر رہی تھی۔ وہ جھاڑو لگا رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا تو وہ جلدی سے لکڑہارے کے پاس آئی۔ اب وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، کل جیسی کرختی اور غصہ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بیر شہزادی کے ہاتھوں میں رکھ دیے اور کہا، یہ میں نے تمہارے لیے توڑے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لیا اور مزے سے کھانے لگی اور کہا، یہ تو بہت میٹھے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے جلترنگ بج رہے ہوں، لیکن کل تو ایسے تھا کہ اس کی باتیں سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ شہزادی نے کہا، میں نے محلے کے ایک لڑکے سے کھانا منگوایا ہے، اسے انعام کے طور پر میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام جلدی کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل چکی ہو۔ وہ بولی کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بدتمیز ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو کتنے دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیا آپ کل مجھے ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟
लकड़हारे ने घबरा कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ की होकर रह जाओगी। मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? मेरे घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, नहीं, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसका बस नहीं चलता था वे खुशी से चीख मारे, लेकिन उसने जब्त किया। इसने धीरे से कहा, ठीक है, कल हम महल चलेंगे, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने ना गया तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसकी बात सुनकर वो बोली, तुम इसकी फिक्र ही ना करो। मैं जब महल जाऊंगी वहाँ मैंने बहुत सारी अशरफियाँ जमा की हुई है, मैं आते हुए वो भी लेती आऊँगी। अगले रोज़ वो महल पहुँच गए तो मलका ने शहजादी को गले लगाया और बादशाह को भी इत्तला की गई। जब बादशाह मिला तो शहजादी फूट फूट कर रोई और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। इसने कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत सताया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। बादशाह की आंखें नम होगी। इसने शहजादी को गले लगाया और कहा कि हमने तुम्हें माफ़ किया, हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। फिर वो लकड़हारे की तरफ मतवज्जा हुए, शहजादे बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह रास्त पे लाया है। लकड़हारा, जो कि असल में शहजादा है, इसने हाथ बांध कर ताज़ीम की। इसने कहा कि मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली। अब दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी। तो बादशाह ने कहा कि हमें वज़ीर ने यह मशवरा दिया था कि शहजादे बाबर को लकड़हारा बनाकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है, इसकी बातों से मुतासर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम अब शुक्र अदा करते हैं कि तुम राह रास्त पर आ चुकी हो। शहजादी की इस अच्छी तब्दीली से हर तरफ खुशी फैल गई। इसने उस कनीज़ों और नौकरों से भी माफ़ी मांगी जिनके साथ इसने हमेशा बुरा सलूक किया था। इसने अशरफियाँ बांटी। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादे बाबर से कहा कि मैं तैयार होकर आती हूँ, हम चलते हैं। तो मलका ने हैरत से कहा, कहाँ चलते हो? शहजादी ने कहा, अपने घर में जहाँ पर मुर्गियाँ हैं और वो बच्चा जो मुझे भाग भाग कर चीज़ें ला कर देता है, हम वहाँ पर चलते हैं, हमारा घर अब वही है। ये सुनकर बादशाह और मलका खिलखिलाकर हंस दिए। खैर, उन्होंने अब उनको वापस तो ना भेजा। अब काफ़ी दिन शहजादी वहाँ रही। काफ़ी दिनों के बाद शहजादा शहजादी को अपने महल और अपने मुल्क ले गया। अब दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।